ہمارا سب کا حقیقی اور اصل گھر وہ جنت ہے، اور اسی جنت کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہم سب کو بھیجا ہے۔ تو یہاں پر آ کے حقیقی گھر کو بھول جانا یہ بہت بڑی ناکامی ہے۔ اس کی تیاری نہ کرنا اور اس کی سوچ اور فکر کو چھوڑ دینا یہ انسان کے لیے بہت بڑا خسارہ ہے۔ اسی لیے ہمیں سب سے زیادہ اعتماد وہ خالق کائنات کی باتوں پر ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں، عقل جو بھی کہے، علم جو بھی کہے، مگر جو بات کلام اللہ میں آ جائے اس کو ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے تسلیم کرتے ہیں۔ ہم نے جنت کو دیکھا نہیں ہے، دوزخ کو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن ہمیں اس قدر یقین ہے کہ اگر ہم آنکھوں سے بھی دیکھ لیتے تو شاید اتنا یقین نہ ہوتا جتنا ہمیں خالق کے کہنے پر یقین ہے اور تاجدار مدینہ کے بتانے پر یقین۔ تو مومن کو اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات پہ اعتماد ہوتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 قسم کے لوگوں کو اس اصلی اور حقیقی گھر جنت کی ضمانت اور گارنٹی دی ہے۔ وہ 3 خوبیاں، وہ 3 وصف جو انسان اپنے اندر حاصل کر لے گا وہ اللہ کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گارنٹی کو پائے گا۔ گویا کہ سمجھ لیں کہ ہماری زندگی کا جو سب سے بڑا مقصد تھا وہ حصول جنت، اور اس حدیث میں آپ نے جنت کو حاصل کرنے کے طریقے نہیں بلکہ جنت کے حاصل ہونے پر ضمانت اور گارنٹی دی کہ اللہ کی ضمانت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر ضمانت ہے، جو بندہ یہ عمل کر لے پھر اس کی زندگی میں جنت اس سے پیچھے نہیں رہے گی، بلکہ یہ عمل ایسا ہے کہ اس کو کرنے والا بندہ اس کی دنیا بھی اللہ جنت بنا دیتے ہیں اور اس کی قیامت والی اخروی جنت کو بھی پکا کر دیتے ہیں۔ اللہ کی ویسے ہی ہر بات پہ ہمیں یقین ہے، تو جس بات پر اللہ گارنٹی دے، ضمانت دے، تو وہ زیادہ موثوق بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بندوں کے بارے میں اللہ نے گارنٹی اور ضمانت دی ہے، ان میں سب سے پہلا خوش نصیب وہ ہے رجل خرج غازیا فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے عمل جہاد کے لیے، اللہ کو اس کا قدم قدم پسند ہے، اللہ کو اس کا منٹ منٹ بڑا پسند ہے۔ میرے بھائیوں، لوگ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، کوئی کاروبار کے لیے دور دراز کے سفر کرتا ہے، کسی کی مطمع نظر کیا ہوتا ہے، کسی کا کیا ہوتا ہے، مگر دنیا میں وہ بندہ جو اپنے گھر سے نکلتا ہے اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اسلام کے غلبے کے لیے، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے، تو اللہ کے نزدیک اس بندے جیسا کوئی بھی نہیں۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں اس لفظ کی بڑی وضاحت کی کہ یہ فی سبیل اللہ سے مراد جہاد فی سبیل اللہ سب سے افضل عمل ہے، لیکن اگر دین کی خاطر آپ کسی بھی کام کے لیے نکلتے ہیں تو اللہ کا وہ بھی راستہ ہے، اس میں بھی آپ فی سبیل اللہ کے زمرہ میں آئیں۔ تو ہمارا گھر سے نکلنا اگر اللہ کی خاطر ہے تو اس کے نکلنے میں بڑی خیر ہے۔ اور توجہ کریں پھر اس پر ضمانت کیا ہے؟ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ذوالجلال کی گارنٹی اور ضمانت ہے۔ کس بات پر؟ فرمایا فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُ۔ اللہ کے راستے میں گھر سے نکلنے والا بندہ اللہ پاک کی گارنٹی اور ضمانت میں ہے، جب تک یہ بندہ زندہ رہے گا
اللہ کی حفاظت میں رہے گا، نگرانی میں رہے گا، اللہ ذوالجلال کی نظر میں رہے گا، سکوٹی میں رہے گا۔ اگر فوت ہو گیا فرمایا فَيُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، اللہ اس بندے کو جنت میں داخل کریں گے۔ اگر واپس آ گیا غازی بلکہ جنتی بن گیا، واپس آ گیا عزت والی زندگی پائے گا، واپس آ گیا کامیابی کامرانی حاصل کرے گا۔ اگر یہ بندہ واپس نہیں آیا، اللہ کے راستے میں اس کی جان نکل گئی، فرمایا لوگوں یہ وہ خوش نصیب انسان ہے جب لوگوں کو اللہ کی ذات کی خاطر تیر لگتے تھے، زبان سے ایک ہی جملہ نکلتا تھا، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم ہے میں کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم ہے میں کامران ہو گیا۔ اس لیے کہ زندگی اللہ ذوالجلال کی طرف سے ملی ہے، اگر زندگی اللہ کی رضا میں ختم ہو جائے تو اس سے بڑی کوئی اور کامیابی نہیں۔ صحابہ کے واقعات پڑھیں، جب تیر لگتا تھا جسم میں آ کے جان نکلتی تھی، بچے یتیم ہو گئے، بیوی بیوہ ہو گئی، رشتے سارے ٹوٹ گئے، ان کی زبان پر یہ جملہ ہوتا تھا فزت برب الکعبہ، اصل زندگی کا مقصد پورا ہو گیا، رب کعبہ کی قسم ہے میں کامیاب و کامران ہو گیا۔ اس لیے کامیاب وہ بندہ ہے جو اللہ کے نام پر زندہ رہے، موت بھی اس کو آئے تو اللہ کے نام پر۔ جابر بن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، باپ کے ساتھ مکالمہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں میں نے جانا ہے جہاد میں، یہ کہتے ہیں میں نے جانا ہے۔ بوڑھا باپ کہتا ہے عبداللہ یار تیری زندگی تو ابھی ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں عبداللہ کہ جابر تیری زندگی تو ابھی ہے، میں بوڑھا ہوں، پتہ نہیں کب سانس نکل جائے، تو اگر اللہ کے راستے میں جہاد میں نکلے تو نبی کی یہ ضمانت تو ملتی ہے نا کہ زندہ رہے گا تو عزت سے رہے گا، موت آئے گی تو جنت پکی ہے، مجھے جانے دے۔ وہ کہتے بابا جہاد کے لیے جوانوں کی ضرورت ہے، میں جوان ہوں، مجھے جانے دیں۔ جب قوم کو یہ عمل سمجھ آ جائے تو پھر باپ اور بیٹے کا آپس میں تقابل ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر ہجرت میں اللہ کے نبی کے بستر پر ہیں، کسی نے پوچھا پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو رات آپ اللہ کے نبی کے بستر پر تھے تو باہر تو سارے تیروں تلوار والے کھڑے تھے، تو اس رات تو ساری رات سوئے نہیں ہوں گے، آپ ڈرتے ہی رہے ہوں گے۔ فرمانے لگے کہ اسی رات تو سکون سے سویا ہوں۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھے چھوڑ کے گئے تھے نا آپ نے فرمایا تھا پیارے علی یہ لوگوں کی امانتیں دے کے نا صبح ہمارے پیچھے آ جانا، تو نبی نے کہا تھا امانتیں دے کے ہمارے پیچھے آ جانا۔ میں اس رات پورے یقین سے سویا ہوں کہ نبی نے کہا تھا پیچھے آ جانا، تو میں نبی کے پیچھے مدینہ زندہ ہو کے پہنچوں۔ یہ ہے اعتماد حدیث رسول پر، بات رسول پر، آپ کی ضمانت اور گارنٹی پر۔ تیر و تلوار کا ڈر نہیں ہے، پیرے والے کھڑے ہیں، وہ سارا کچھ اپنی جگہ پہ ہے، آنکھیں بھی دیکھ رہی ہیں، تلواروں والے کھڑے ہیں، دل و دماغ کے اندر بھی یہ بات ہے کہ پتہ نہیں یہ کیا کریں گے، لیکن جو ایمان کی طرف سے ایک یقین اور توکل کا جذبہ ہے وہ یہ ہے کہ نبی نے کہا تھا ان کی امانتیں واپس دے کے ہمارے پیچھے مدینہ میں آ جانا، تو جب اللہ کے نبی نے کہا ہے تو نبی کی بات میں یہ وزن ہے کہ میں زندہ بھی رہوں گا، امانتیں واپس بھی دوں گا اور مدینے بھی پہنچوں گا۔ آپ کی اس ضمانت اور گارنٹی پر کس قدر اعتماد تھا، صحابہ نے بڑے اعتماد سے یہ چیزیں تسلیم کی، آپ کی گارنٹیاں، آپ کی باتیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ غور کریں ذرا، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جناب حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسیل الملائکہ مشہور ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا شادی کی رات ہے، صبح ہی اٹھ کے آ گئے، پیچھے پیچھے بیوی بھی۔ اللہ کے نبی آپ نے بلایا حنظلہ چلے تو گئے، انہوں نے غسل نہیں کیا،
اور وہ تو شہید ہو گئے۔ کہنے لگی مجھے بھی خبر ملی اسی لیے آئی ہوں، شہیدوں کو غسل نہیں دیا جاتا، جو اللہ کے راستے میں نکلے اللہ ان کو ایسا پاکیزہ کر دیتا کہ غسل کی بھی ضرورت نہیں، ان کو ویسے ہی دفن کر دو، لیکن حنظلہ کو غسل ضرور دے لینا۔ فرمایا اللہ کی بندی میں نے دیکھا آسمان سے فرشتے اترے تھے اور نورانی فرشتے حنظلہ کو غسل دے رہے تھے۔ اللہ کے راستے میں نکلنے والے کو پروٹوکول میرا رب کیسا دیتا ہے؟ فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا۔ مالک کائنات نے فرمایا لوگوں، ان لوگوں کے ایمان میں شک نہ کرنا، ان لوگوں کے یقین میں شک نہ کرنا جنہوں نے میرے ساتھ سودا کیا، تجارت کی، مال اور جانیں مجھے دے کے مجھ سے جنت خرید لی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ پھر ان کی مدح سرائی میں بول کے فرماتے ہیں ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا۔ دنیا والوں مجھے وہ لوگ بڑے ہی پسند ہیں، مجھے وہ لوگ بڑے ہی پیارے ہیں جو میرے راستے میں جہاد کے لیے صفیں بناتے ہیں، مل کے کھڑے ہوتے ہیں، سیسا پلائی دیوار کی طرح بن کے کافروں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پیارے نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ ضامن علی اللہ، تین بندوں پر اللہ کی گارنٹی ضمانت ہے۔ سب سے پہلا وہ خوش نصیب جو اللہ کے راستے میں اپنے گھر سے نکلتا ہے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے، واپس آئے گا تب بھی جنت پکی، اگر وہاں شہید ہو جائے گا اللہ ذو الجلال جنت ضرور نصیب فرمائیں گے۔ دوسرا خوش نصیب کون ہے؟ غور کرے ذرا، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ رَاخَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور دنیا والوں میدان جہاد میں نہ جا سکو تو یاد رکھنا جو بندہ نماز پڑھنے کے لیے اذان سنتا ہے اپنے گھر سے نکل آتا ہے، کہتا کاروبار نہیں، اب یاری دوستی نہیں، اب تعلقات نہیں، اب مصروفیات نہیں، سب سے افضل عمل نماز ہے، خالق نے بلایا ہے، میں نوکر غلام مالک کی بات سننے کے لیے اللہ کے گھر میں اللہ کے در میں جانے لگا ہوں۔ میرے محبوب نے فرمایا لوگوں یہ بندہ نماز کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، اللہ فرماتے جس طرح مجاہد پر میری نگرانی ہے نمازی پر بھی اسی طرح میری نگرانی ہے۔ نمازی بندہ عامی آدمی نہیں ہے، یہ معمولی بندہ نہیں ہے۔ فرمایا اگر تم کسی بندے کو نماز پڑھتے دیکھو فَاشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ، اس کے ایمان کی گواہی دو۔ نہیں بندہ مومن ہے بھئی، کیوں نماز پڑھتا ہے؟ اذان سن کے گھر چھوڑنے والا، بستر چھوڑنے والا، کاروبار چھوڑنے والا، دکان چھوڑنے والا، غلہ چھوڑنے والا، یہ بندہ وہ خوش نصیب ہے۔ اللہ فرماتے میری ضمانت میری گارنٹی پہ ہے۔ جو رب کی گارنٹی میں ہے پھر اس کو کچھ ہو سکتا؟ یا اللہ کس بات کی تیری گارنٹی ہے؟ توجہ کرے ذرا، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تتخر فی بیتہ ثم مضى الى بیت من بیوت اللہ لیقضی فریضتہ من فرائض اللہ كانت خطواته إحداهما تخط خطيئة والأخرى يرفع به الدرجات۔ یہ بندہ میری ضمانت اور گارنٹی میں ہی نہیں، بس اللہ ذوالجلال نے فرمایا نبی ان کو بتا دو نمازی جب قدم گھر سے باہر نکالتا ہے
وضو کر کے گھر سے نکلتا ہے. وضو کرنے والا نمازی اپنے گھر سے وضو کر کے نکلا, نماز جمعہ کے لیے غسل کر کے نکلا, پاکیزہ ہو کر کے نکل کے آیا. اللہ ذوالجلال اس بندے کے ہر قدم پہ گناہ مٹا دیتے ہیں, ہر قدم پہ درجات بڑھا دیتے. کون ہے جس کو یہ پروٹوکول ملے؟ اگر یہ پروٹوکول ملے گا تو نمازی صرف تجھے ملے گا. اللہ کی ضمانت اور گارنٹی میں ہر قدم پر گناہ ختم ہوتے ہیں, ہر قدم پر درجات بلند ہوتے ہیں. امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لوگوں یہاں تک بس نہیں, غور کرنا ذرا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر یہ نمازی بندہ زندہ رہے گا تو یہ بندہ کبھی بھوکا نہیں مرے گا, کبھی فقیر نہیں مرے گا, کبھی کنگال نہیں مرے گا, کبھی خودکشی نمازی نہیں کرے گا, کبھی نمازی اللہ اکبر کبیرہ بھوکا نہیں مرے گا. میرے اللہ کی گارنٹی ہے. اللہ ذوالجلال کے نبی نے فرمایا, اللہ فرماتے زندہ رہے گا نمازی تو اس کا رزق میرے ذمے, مر جائے گا تو اس کی جنت میرے ذمے. اللہ کے راستے میں نکلنے والا بندہ مجاہد کہاں, اور گھر سے نکل کے مسجد کی طرف آنے والا نمازی کہاں. اللہ فرماتے ہیں عمل بہت بڑا اس کا, مگر معمولی نمازی کو بھی نہ سمجھنا. اللہ کی قسم یہ رب کی گارنٹی ہے, کوئی نمازی آپ کو خودکشی کر کے مرتا نظر نہیں آئے گا. 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے والا ہو اور بھوک کی وجہ سے مر جائے, میرا رب نہیں اس کو مرنے دے. ہمیشہ بے نماز ہی خودکشیاں کرتے ہیں, ہمیشہ بے نماز ہی ڈپریشن کے مریض بنتے ہیں, ہمیشہ بے نماز ہی اپنے سر دیواروں میں مارتے ہیں, ہمیشہ بے نماز ہی اپنی گردنیں گاڑیوں کے نیچے دیتے ہیں. بے نماز بہت بڑا منحوس ہے, نمازی اللہ کی ضمانت, اللہ کی گارنٹی میں. میرے بھائیوں, آپ اپنی نسل میں اور کچھ نہیں تو کم از کم نماز کی گنجائش باقی نہ رکھیں. اس لیے کہ کاروبار پر توکل کرنے سے زیادہ کاروبار چلانے والے پہ توکل کریں. گلے میں صرف پیسے آئیں گے لیکن پیسے بھیجنے والا رزاق آسمان پر ہے. اگر تو اس کی عبادت, اس کی نماز کی پرواہ نہیں کرتا تو میرے رب کو بھی تیری کوئی پرواہ نہیں. پھر دیکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ تو بھی زندگی سے تنگ آ کے جائے. زندگی سے تنگ آنے کے سبب وہ آسمان سے بناتا ہے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اللہ فرماتے جس کا رزق میں چاہوں فراخ کر دوں اور جس کا رزق میں چاہوں تنگ کر دوں. جب رزق اللہ تنگ کرتا ہے تو پھر رابطہ رب سے بڑا. امانت داری, دیانت داری, وہاں پر بیٹھ کے بھی اللہ کا ذکر, سبحان اللہ, رویہ اچھا, معاملات اچھے. فرمایا مجاہد بھی میری گارنٹی میں ہے اور نمازی بھی میری گارنٹی میں. اور نمازی کی گارنٹی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, نمازی بندہ ایسا ہے, فرمایا کہ زندہ رہے گا تو اللہ فرماتے ہیں یہ بندہ میری گارنٹی میں رہے گا, اس کو میں رزق اچھا دوں گا, اور مرے گا تو اس کو جنت اچھی دوں. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کہتے میں رزق اچھا دوں گا تو پھر ہم کیسے مانیں کہ نمازی تھا, 5 وقت مسجد میں باجماعت نماز پڑھتا تھا, بیچارہ فقیر بھوک کی وجہ سے مر گیا. اس لیے کہ معاشرے سے جڑے گا تو اس کے مسائل بھی معاشرہ حل کرے گا, اللہ کروائے گا ان سے حل. جب آنا ہی نہیں, مسجد کے قریب ہی نہیں آنا, مالک کی عبادت ہی نہیں کرنی, تو ایسا نوکر پسند نہیں کرتا تو میرا رب بھی ایسا نوکر پسند نہیں کرتا. اللہ کے سامنے ہمیشہ ایسے بن کے رہ جس طرح ایک غلام اپنے آقا کے سامنے یس سر یس سر. وہ سب سے بڑا بادشاہ شہنشاہ ہے, اس سے ٹکر نہ لے, وگرنہ بڑے بڑے نے کہا تھا
انما اوتیتہ علی علم عندی، قارون نے کہا یہ سارا خزانہ میری عقل، میری سوچ، میرا فن، میرا تجربہ، میری سمجھداری، میری محنت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے جس نے کہا تھا نا میری محنت، میں نے اس کو زمین میں دنسا دی۔ اور کہیں پر اللہ کے جلیل القدر نبی ہیں جناب داؤد علیہ السلام، جناب سلیمان علیہ السلام، ہواؤں کو تابع کر کے ساری مخلوقات میں نے ان کے قبضے میں دے کر کے، لو نبی ہوا کو جو کہو گے مانے گی، جنات کو جو کہو گے مانے گے، پرندوں کو جو کہو گے مانیں گے۔ علمنا منطق الطیر واوتینا من کل شیء، ہم نے بڑا علم ان کو دے دیا۔ تو جناب داؤد علیہ السلام کہا کرتے تھے ان ھذا لہو الفضل المبین، اور لوگوں یہ میرا کوئی کمال نہیں، یہ فضل سارا اوپر والے کا، اوپر والے کا جملہ، اوپر والے کی تعریف تیری زبان پر رہے، کبھی یہ نہ کہے نہیں بس کیا کریں جی، دو نمازیں جمع کر، کیوں دو نمازیں جمع کر رہے جی؟ وہ جی اصل میں دکان پر رش بڑا تھا، شکر کر رب نے رش لگا دیا، وگرنہ تم گاہکوں کا منہ ہی دیکھتا رہے، اس نے رش لگا دیا تو تو نے نمازیں بھی چھوڑ دی۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، اللہ فرماتے بندہ بھی کیسا ہے، میں نعمتیں دوں تو ڈیلے بھی مجھے ہی نکالتا ہے، مجھے ہی آنکھیں دکھا جاتا ہے۔ وہ دیکھو جس کو میں نے بادشاہ دی، ابراہیم علیہ السلام سے اس نے جھگڑا کیا میرے بارے میں، کس نے؟ ان آتاہ اللہ الملک، جس کو بادشاہت بھی میں نے دی۔ اگر میں اس کو فقیر بناتا، یہ در در سے مانگتا رہتا، تو کبھی اس کے دماغ میں یہ کیڑا آتا کہ میں ہی رب ہوں؟ یہ تب اس کے دماغ میں آیا نا کہ میں نے اس کو کچھ دے دیا، 4 ٹکے دے دے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ فرماتے رزق بڑھاتا بھی میں ہوں اور رسیاں کھینچ بھی دیتا ہوں۔ اتنے گمان دکانوں پر، کاروباروں پر نہ کیا کر، جب مالک بلائے تو سب کو چھوڑ کے آ جا کر مسجد میں، اللہ اکبر وہ سب سے بڑا ہے، تو آئے گا کتنا فائدہ ہوگا؟ فرمایا ضامن علی اللہ راح الی المسجد، جو مسجد کی طرف چل کے آیا وہ بندہ عامی بندہ نہیں ہے، میری سیکورٹی میں ہے، میری ضمانت میں ہے، میری گارنٹی میں ہے، اس کے ہر قدم پر گناہوں کو مٹاؤں گا، ہر قدم پر درجات کو بلند فرماؤں گا۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات والو، جو بندہ بھی اللہ ذوالجلال کے راستے میں نکلتا ہے، نماز کے لیے آتا ہے، مسجد کی طرف آتا ہے، اللہ کے ذکر کی طرف آتا ہے، مالک سے تعلق کے لیے آتا ہے، اللہ فرماتے میرے نبی کو بتاؤ کوئی بندہ میری طرف پیدل چل کے آئے تو میں اپنے بندے کی طرف بھاگ بھاگ کے آتا ہوں۔ میرا بندہ مسجد میں اکیلے مجھے یاد کرے، میں آسمان پر اس کو یاد کرتا ہوں، وہ بندوں میں میرا ذکر کرے، میں نورانی فرشتوں میں بیٹھ کے اس بندے کا ذکر کرتا ہوں، فلاں علاقے میں، فلاں جگہ میں فلانا فلانا میرا بندہ ہے، میرے فرشتوں دیکھ لو، اس نے دکھوں میں بھی مجھے نہیں چھوڑا، سکھوں میں بھی مجھے نہیں چھوڑ رہا، ہر بات میں مجھے آگے رکھا، ہر بات میں مجھے بڑا جانا، ہر بات میں مجھے ہی بڑا سمجھا۔ دنیا میں بڑے بڑے حالات آئے، اس بندے نے ہر چیز پر کمپرومائز کر لیا، اگر کسی بات پر نہیں کیا تو وہ میرے تعلق پر نہیں کیا۔ اللہ فرشتوں کے اندر بیٹھ کے اپنے بندے کی تعریفیں کرتے ہیں۔ مسجد میں آنے والا معمولی نہیں ہے، فرشتوں کی مجلس میں اللہ کی زبان پر اس کے چرچے ہیں۔ اللہ کی قسم، کائنات کی سب سے بڑی دولت اللہ نے تجھے دی ہے، اگر تو نمازی، تیری نسل نمازی ہے تو سب سے زیادہ زور ہی اس بات پر لگا۔ جس طرح ہم لیتے ہیں نا حساب کتاب، باقی بچے کتنے کماتا بھائی مہینے کے بعد، کیا پرافٹ ہے، دیکھی کہ گھاٹا نہ کھائیں، آئے ہائے دنیا کے 4 ٹکوں کی کتنی فکر، کہیں گھاٹا نہ کھائیں، یہاں کاٹے روزانہ کھا رہا ہے، فجر بھی گئی، مغرب بھی گئی، عشاء بھی گئی، چل پتر کوئی نہیں 2 کٹھیاں پڑھ لی۔ جس طرح دنیا کی گنجائش نہیں نہ رکھتا، صحیح بات ہے، اس طرح اگر ہم آخرت کی
نماز کی گنجائش نہ رکھے، ہماری نسلیں آج مسجدوں سے دور نہ ہوتی۔ بڑی مصیبت یہ ہے کہ سب سے بڑی گنجائش ہم نے اگر رکھی ہے تو وہ دین کے معاملے میں رکھی، دنیا میں نہیں رکھی۔ 10,000 نہیں کسی کو دیتے بغیر باپ کے پوچھے۔ تو کوئی بچہ ایسا ہے بغیر پوچھے نماز چھوڑتا، پتہ ہی نہیں چلنے دیتے، گھر میں پڑے ہوئے ہیں سارے۔ میرے بھائیوں، یہ کوڑی کسیلی باتیں، یہ ایمان کو چارجر کرنے والے کیپسول آج تو سن کے برداشت کر لیں گے، اللہ کے سامنے منہ دکھانا بڑا مشکل، یا قبر میں اس کا جواب دینا بڑا بھاری پڑے گا۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کائنات والو، 3 بندے اللہ کی ضمانت اور گارنٹی میں ہیں۔ وہ بندہ جو جہاد کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنے والا، دوسرا خوش نصیب وہ بندہ ہے رجل راح الی المسجد فهو ضامن علی اللہ، بندہ اذان سن کے گھر سے نکلتا ہے، اللہ فرماتے میری ضمانت میں، میری گارنٹی میں، میری نظر میں، میری نگرانی میں ہے، اس بندے پر میرا شفقت والا ہاتھ ہے، اس بندے کی کمر پہ میرا رب کی تھاپڑی ہے، اس بندے کے اوپر میرا ہاتھ ہے۔ کائنات والوں، میں فقیر نہیں مرنے دوں گا نمازی کو، میں بھکاری نہیں کروں گا نمازی کو، کائنات والوں میں نمازی کو مسکین نہیں رکھوں گا، کائنات والوں میں نمازی کو بری موت سے بچاؤں گا، کائنات والوں نمازی میری حفاظت میں ہے، یہ گندی مجلسوں محفلوں سے بچ جائے گا۔ اللہ کی ضمانت اور گارنٹی لینی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذان ہو جائے تو مسجد کی طرف نکل جا، اذان ہو جائے تو اپنے گھر کو چھوڑ دے، اذان ہو جائے تو اپنے علاقے کو چھوڑ دے، اذان ہو جائے تو اپنی دکان کو چھوڑ دے، اذان ہو جائے تو اپنی مصروفیت کو چھوڑ دے۔ ضامن علی اللہ، اللہ فرماتے مسجد کی طرف آنے والا نمازی نہ دیکھو، یہ دیکھو یہ وہ خوش نصیب ہے جو میری نگرانی، میری سکیورٹی میں۔ اللہ ہم سب کو یہ ضمانت نصیب فرما، اللہ ہم سب کو یہ سکیورٹی نصیب فرما دے۔ صحابہ نے بھی کاروبار کیے، بڑے بڑے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے تاجر تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی کاروبار کی برکت کا راز کیا ہے؟ تو کہتے تھے 2 ہی کام کرتا ہوں، ایک تو میں صبح جاتا ہوں کاروبار کے لیے، دوسرا یہ ہے کہ مجھے تھوڑا سا منافع بھی ملتا ہے تو میں چیز رکھتا نہیں ہوں، بیچ دیتا ہوں۔ اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا، میں کھال نہیں اتارتا، میں رویہ اچھا کر کے تھوڑا منافع بھی ملے دے دیتا ہوں۔ جب آپ نے مواخات قائم کی تو جس صحابی کے ساتھ یہ آئے انہوں نے بڑا زور لگایا کہ بھائی میرے سے کچھ لے لیں، کہا نہیں، مجھے یہ بتا بازار کدھر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت ہی ایسی کی ہے، محنت کروں گا کما کے کھاؤں گا، نہیں میرے بھائی آپ سے نہیں۔ جس کو محنت کی عادت بن جاتی ہے وہ مانگنے کی عادت سے بچ جاتا ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ دَخَلَ بَيْتَهُ بِسَلَامٍ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ، فرمایا لوگوں، تیسرا وہ خوش نصیب انسان ہے جو بندہ اپنے گھر میں جاتا ہے، اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت کہتا ہے سلام علیکم، السلام علیکم۔ اللہ فرماتے لوگوں یہ بندہ معمولی نہیں، جب اس بندے نے گھر میں داخل ہوتے وقت کہہ دیا السلام علیکم، یہ مجھے اتنا پسند، اتنا پیارا ہے کہ اس بندے پر بھی میری گارنٹی اور میری ضمانت ہے۔ کتنا کو مشکل کام ہے، کیا بھی یہ کام مشکل ہے گھر میں جا کے السلام علیکم کہنا؟ لیکن جنہوں نے ساری زندگی نہیں کہی ہوتے ان کے لیے مشکل ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو سلام کہنے کی، مانوس ہونے کی، تعارف کروانے کی، وہ کہیں کسی محلے میں ہفتہ بھی رہتے نا تو سارے محلے کو تعارف ہو جاتا ہے، اور بعض بیچارے 10 سال رہتے ہیں
دوسرے سے نہ سلام لینا نہ بلانا، تعارف کہاں سے ہونا؟ تو یہ جو عادت اپنے اندر بنائے، گھر میں بھی جانا ہے سلام کہنا ہے، ملاقات بھی کرنی ہے سلام کہنا ہے، کسی کو ملنا ہے سلام کہنا ہے۔ میرے رب کو یہ سلام کہنے والا اتنا پسند ہے، فرمایا ضامن علی اللہ، یہ وہ بندہ ہے جو میری گارنٹی میں ہے، میں اس بندے کو اپنی حفاظت سے رکھوں گا، نگرانی سے رکھوں گا، دکھوں تکلیفوں مصیبتوں سے بچا کے رکھوں گا۔ خالق کائنات نے فرمایا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ۔ ایمان والو، جب بھی گھروں میں جاؤ تو گھر میں داخل ہوتے وقت السلام علیکم کہا کرو۔ یہ اتنا عظیم جملہ ہے کہ میرے اللہ نے تمہیں تحفے کی صورت میں دیا ہے، تحیۃ من عند اللہ، یہ اللہ نے تحفہ دیا السلام علیکم۔ یار جو اللہ کا تحفہ ہے اس کو چھوڑ کے تو گڈ مارننگ کہیں، گڈ نائٹ کہیں، ویلکم کہیں، دیگر جملے کہیں، اس میں تو شرم نہیں ہے۔ السلام علیکم میں کیوں شرمندگی؟ جو رب کا تحفہ تھا، یہ کتنا پیارا جملہ ہے، السلام علیکم، اور تجھ پر اللہ کی سلامتی ہو، یعنی میری طرف سے ہر شر، ہر تکلیف، ہر پریشانی سے تو محفوظ ہے۔ فرمایا کسی مومن کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ کسی مومن کی چیز اٹھا کے اس کو پریشان کرے، اس کی چیز چھپا لی، جوتا چھپا دیا، کوئی چیز چھپا دی۔ فرمایا یہ بھی مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی مومن کو ڈرائے۔ جب آپ کسی کو کہتے ہیں السلام علیکم، یہ سارے فتنوں سے آپ اس کو پیغام دے رہے، میری طرف سے تجھ پر سلامتی ہے، کسی قسم کا کوئی نقصان، کوئی فتنہ، کوئی وبا، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی تنگی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو فرماتے ہیں، میرے صحابہ لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک سارے مومن نہیں بن جاؤ گے۔ کلمہ پڑھا ہے، نماز پڑھتے یہ تو مومن ہے؟ فرمایا نہیں، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تُحَابُّوا، مومن اس وقت تک نہیں بنو گے جب تک آپس میں محبت نہیں کرو گے ایک دوسرے سے۔ ساتھ ہی فرمایا کیا میں تمہیں ایسا عمل بتاؤں کہ اگر وہ تم کر لو تو آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی؟ اللہ کے نبی ضرور بتائیں۔ فرمایا جب کسی سے ملاقات کریں تو اس کو السلام علیکم کہیں، السلام علیکم کہنے سے دل میں محبت پیدا ہوگی۔ تو اس محبت کی ضرورت گھر میں تو سب سے زیادہ ہے، اس لیے گھر میں جا کے سلام نہیں بھولنا۔ اگر آپ سلام کریں گے تو آپ کے بچوں کو بھی عادت ملے گی۔ آپ دروازے پہ آئیں تو بسم اللہ پڑھ کے داخل ہو، جاتے ہی السلام علیکم کہہ دیں۔ برتن گھروں میں پڑے ہیں تو ان کو ڈھانپ کے رکھیں، پانی والے دیگر۔ تیرے گھر کے اندر یہ پیمپر اور دیگر ایسی چیزیں اور گندی ڈسٹ بینیں یہ کمرے میں نہ رکھو، واللہ یہ وہ چیزیں ہیں جس سے تیرے گھر میں کبھی شیطان آ ہی نہیں سکتا۔ فرمایا جب کوئی بندہ کہتا ہے نا گھر میں جا کے السلام علیکم اور بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوتا ہے، تو شیطان اپنے چیلوں کو لے کے اس کے ساتھ ساتھ آیا تھا، جب یہ کہتا بسم اللہ تو وہ رک جاتا ہے، کہتا آگے دیکھتے ہیں بھلا کیا کرتا ہے۔ اگر وہ کہہ دیتا نا السلام علیکم تو وہ اپنے چیلوں کو کہتا سن لو بھائی، اس بندے نے 2 جملے ایسے کہے ہیں کہ نہ اس کے گھر میں ہم ٹھہر سکتے ہیں، نہ داخل ہو سکتے ہیں، نہ رات کا کھانا کھا سکتے ہیں۔ اگر یہ بندہ بسم اللہ کہہ کے داخل نہیں ہوتا اور جا کے سلام نہیں کہتا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان اپنے چیلوں کو کہتا ہے آ جاؤ، رات بھی ادھر ٹھہریں گے اور سارے کھانا بھی رات آج ان کے گھر کھائیں گے۔ سلام کہنے سے تو رب کی قربت حاصل کرے گا، اللہ کا قریبی بن جائے گا۔ سلام نہ کہنے سے سارے شیاطین تیرے گھروں میں آ جائیں۔ بچوں کا ڈرنا، یہ حملے ہونا، پھر یہ مسائل، یہ سارے ادھر سے شروع ہوتے ہیں جب ہماری یہ چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں ہیں۔ آئے تاجدار مدینہ کا یہ چھوٹا سا فرمان میں نے آپ کو سنایا کہ 3 بندے اللہ کی ضمانت اور گارنٹی میں ہیں۔ مجاہد فی سبیل اللہ، اذان سن کے گھر سے نکل کے مسجد کی طرف آنے والا، اس کے لیے اللہ کے نبی نے ایک بشارت اور دی، فرمایا جو بندہ
جس کی عادت ہے نا 5 وقت نماز پڑھنے کی، اور وہ مسجد میں آتا ہے، سنو لوگوں، پورے معاشرے میں اس بندے کو جدا مقام یہ حاصل ہے کہ اللہ اس بندے کی رزق کا ذمہ اپنے ذمے لیا ہے، اور فرمایا کبھی اس بندے کو میں بھوکا نہیں مرنے دوں گا۔ 5 وقت کے نماز پڑھنے والے ہسپتالوں کے چکروں سے بھی بچتے ہیں، 5 وقت کے نماز پڑھنے والے عدالتوں کے چکروں سے بھی بچتے ہیں، 5 وقت کے نمازی لڑائی جھگڑے کے چکروں سے بھی بچتے ہیں، تھانے کچہریوں سے بھی اللہ ان کو بچا لیتا ہے۔ نہ یقین آئے تو دیکھ لیں زیادہ چکر کن کے لگتے ہیں۔ یہ نہیں کہ نمازی بیمار نہیں ہوتے، یہ نہیں کہ نمازیوں کو ان کا مسئلہ نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اکثریت وہاں پر شاید ان لوگوں کی ہوتی ہے جن کی یہ غلطیاں زیادہ ہو جاتی ہیں۔ آئیے اللہ کے ساتھ تعلق اچھا بنائیں، نماز کی سستی کو اپنی زندگی سے بالکل نکال دیں۔ اور تیسری بات فرمایا، جو بندہ گھر میں آئے اور کہے السلام علیکم، اس کا یہ جملہ رب کو اتنا پسند ہے، اللہ فرماتے یہ میری گارنٹی میں ایسا ہے کہ جب تک گھر میں رہے گا عافیت سے میں اس کو رکھوں گا، اگر گھر ہی میں مر گیا تو اس بندے پر جنت پکی ہو جائے گی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری اصلاح فرما دے، مریضوں کو شفائے کاملہ اجر نصیب